تو ساتھ ہم بسم اللہ کرتے ہیں آج کے سیشن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. والعصر. By time, ان الانسان لفی خسر. indeed mankind is in loss, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. except for those who have believed and done righteous deeds, and advised each other to truth, and advised each other to patience. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ العلی العظیم. اور اس صورت کو بھی لگانے کا ایک بڑا مقصد ہے کہ جو ہے آج کل کے وقت میں اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ابھی آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اچھا. اور میں اس میں اسٹارٹ کریں پھر ابھی کا سیشن ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جی آج ہمارا جو سیشن ہے نا وہ بیسیکلی ریڈنگ کا ہے. ریڈنگ کے اس سے پہلے ایک اور ویسے سیشن ہونا چاہیے تھا جس میں ہم یہ بتاتے کہ ایک انسان یا کوئی بھی بچہ کن سٹیپ سے گزر کے لرننگ کرتا ہے یا یہ جو سیکھنے کے مرحلے ہوتے ہیں ہمیں کس طریقے سے لے کے چلنے چاہیے. جیسے سب سے پہلے اس میں آتا ہے اسپیکنگ، پھر سب سے پہلے اس میں آتا ہے لسننگ، بچہ سنتا ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے اسپیکنگ، بولتا ہے، اینڈ آفٹر دیٹ 4 اسٹیپس ہیں اس کے لرننگ کے. اس کے بعد آتا ہے ہمارے اس میں یہ ریڈنگ. اور جب ریڈنگ اچھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد رائٹنگ خود بخود بچہ کرنا لگ جاتا ہے. بٹ آج کل کے ایجوکیشن سسٹم میں جو میں ایک بہت بڑا فلا دیکھ رہی ہوں، اور میں کیونکہ خود ماشاءاللہ 3 بچوں کی مدر بھی ہوں، اور اسپیشلی جو میرا مڈ ون ہے اس کے تھوڑے سے ہیلتھ ایشوز ایسے رہے ہیں کہ اس کی ساری اسپیچ تھیراپی وغیرہ میں نے کی ہے، اور سارا اس کو کس طریقے سے مطلب کہ سکھایا ہے. ایون دو کہ اس کے اسکول والے بھی حیران ہوتے ہیں، اور جو آٹزم ڈائگنوز کیا تھا جنہوں نے، وہ لوگ بھی حیران ہے کہ کیسے بچہ آج نارمل بچوں کے ساتھ ہے. تو میرا تو ان سیشنز کو کرنے کا یہ مقصد ہے کہ میں وہ نالج اور وہ جو چیزیں میں نے اپنے بچے کے لیے کی ہیں وہ میں باقی لوگوں ماؤں کو بھی سکھاؤں کہ اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ کہ آپ نے اپنے بچے کو کس طریقے سے جو ہے نا کرنا ہے، سکھانا ہے، اور کیسے جو ہے نا آپ نے ان کو لے کے چلنا ہے. ماں کی اگر کیمسٹری بچے کے ساتھ ملنے لگ جائے گی تو کوئی بھی دنیا کا ڈاکٹر، کوئی بھی ٹیچر جو ہے نا وہ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. آپ خود اپنے بچے کو ہر طریقے سے ہیل کر سکتے جو ہے نا. اسی طرح ای ہے تو جیسے ENNEP ایپ، اس طریقے سے آپ لوگ چھوٹے ہو. جب آپ اس طرح 2 ورڈ بلڈنگ سے آپ آگے چلیں گے، مطلب کہ 2 لیٹر سے آپ ورڈ بنانا کہ اور اس کی ساؤنڈ کو جوڑنا سٹارٹ کریں گے اور بچوں کو کروائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایون کہ بڑے بڑے ڈیفیکلٹ ورڈز بھی آپ کے بچے خود ہی پروناؤنس کرنا شروع کر دیں گے. آگے یہ آپ کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گی. میں نے صرف آپ کو امپورٹنس آف ووولز بتایا ہے، اور یہ کہ یہ ریڈنگ میں بہت بیسک چیز ہے کہ آپ اس کے ساتھ یہ 5 لیٹرز ہیں ان کے ساتھ سارے کانسوننٹس لگائیں اور آپ ان کو جو ہے سٹارٹ کریں پروناؤنس کرنا. تو آپ کو اور بچوں کو بھی ایسے ہی سکھائیں، چاہے وہ بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے، 12 سال کا ہو گیا، لیکن اگر وہ ریڈنگ میں ویک ہے تو اسے کھیل کھیل میں آپ ایک ہاتھ پہ ہینڈ بنوائیں ایک چارٹ کے اوپر، اس کے اوپر واولز لکھوائیں اور اس کے ساتھ سارے کانسوننٹس کو کنیکٹ کرتے جائیں. اور انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹیز ہم جو ہے یہ آپ کے ساتھ ان فیوچر گروپ میں اور اپنے انسٹاگرام پہ انشاءاللہ شیئر کرتے جائیں گے. تو اس کے بعد واولز کا تو پھر بھی سب لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ آج کل ہم لوگوں کا جو ہے رجحان انگلش کی طرف ہے. حالانکہ انگلش بولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اردو سیکھنا اور اردو بولنا بہت مشکل کام ہے. ہم لوگوں اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے، اور ایک لینگویج جو ہوتی ہے
وہ ایک انسان کی تھنکنگ پاور بناتی ہے، اور امپورٹنس آف اردو جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اسی لیے اس زبان کو ہمارے سے چھینا جا رہا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں انگریزی پر پکڑائی جا رہی ہے، تاکہ ہماری سوچ جو ہے اس کے اوپر پوری ایک ریسرچ ہے میری، اور میں نے اس کے اوپر یہ کافی جو سینئر لوگ ہیں ان سے بات کی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ 3 حرف اردو کے اور 3 حرف عربی کے اور 3 حرف جو ہے نا لیٹرز انگلش کے ABC الف با تا اور الف بے پہ، یہ میں آپ کو چھوٹا سا بس ایک اس کا بتا رہی ہوں ریویو، تو وہ دیے گئے تھے کافی سارے لوگوں کو، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ان سے جو جتنے اسکالرس تھے کچھ بٹھائے گئے، اور ان سے کہا گیا کہ آپ ان سے لفظ بنائیں، تو عربک میں الف با تا سے 3000 لفظ بنے تھے، اور اردو میں الف بے پے سے 300 لفظ بنے تھے، اور انگلش میں ABC سے صرف ایک لیٹر بنا تھا کیپ، جو کہ اس وقت کسی ڈکشنری کا حصہ نہیں تھا اور کہیں اس کا کوئی میننگ نہیں تھا، اس کے بعد ایڈ ہوا، اور اس کا جو ہے نا کوئی ایسا جتنا پاورفل میننگ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو ریسرچ اس سے بتائی ہے کہ اردو کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ کی سوچ عربی سے ہم سے کیوں چھینی گئی، یا ہم عربی نہیں سمجھتے اور بولتے، وہ کیونکہ ہماری تھنکنگ پاور 3000 لفظوں کی ہو جاتی، اور اگر 3000 لفظوں سے پھر اردو آ گئی تو 300 لفظ بنا سکتے تھے۔ پھر اب اس سب کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ ہم لوگ سوچیں نا اس طریقے سے، اچھا کچھ انوینشنز نہ کریں، کیونکہ سب جتنا بھی بلیک ایرا جس کو کہا جاتا ہے اس میں مسلمانوں نے انوینشنز کی ہوئی ہیں، تو وہ ساری چیز ختم کرتے کرتے وہ ہمیں ایک ورڈ کی تھنکنگ پاور پہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اردو کو بالکل نگلیکٹ نہ کریں، اپنے بچوں کو اردو سکھائیں، اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولیں اور اعتماد کے ساتھ بولیں۔ واحد قوم ہے پاکستان، کہہ رہے ہیں اس وقت دنیا میں یہ ریسرچ ہو رہی ہے، جو واحد ملک ہے جو اپنے ملک سے اپنی قومی زبان ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے سمجھیں کہ اس زبان سے لوگوں کو کتنا خطرہ ہے، اور اس کو سکھانا اپنی نسلوں کو کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو بیسکس 4 جو بنیادی چیزیں جیسے واولز ہیں انگلش میں، ویسے اردو میں مصوتے ہوتے ہیں، الف واو چھوٹی ہے بڑی ہے، ان آوازوں کے بغیر اور ان لفظوں کو کسی بھی حرف لفظ میں شامل کیے جائے، ان حرفوں کے بغیر کوئی لفظ نہیں مکمل ہوتا، کوئی ساؤنڈ نہیں بن سکتی۔ آپ نکال لیں، الف کو نکال لیں، آپ واو کو نکال لیں، چھوٹی اے کو نکال لیں، بڑی اے کو نکال کے کوئی بھی لفظ بنانے کی کوشش کریں گے آپ نہیں بنا سکیں گے۔ تو دس از دا امپورٹنس کہ آپ ان چاروں، اسی طریقے سے آپ باقی کے جیسے یہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں اسکولوں میں، لیکن اس طریقے سے شاید ہماری ماؤں کو سمجھ نہیں آتا، تو وہ یا ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے واولز اور مصوتوں کا، تو اس لیے ہم پروناؤنس نہیں کر سکتے، ہم ہجے نہیں کر سکتے اس کے، ہم بچوں کو بتا نہیں سکتے۔ تو یہ چیز جب آپ کو سمجھ آ جائے گی ابھی، تو انشاءاللہ آئی ایم ویری مچ کانفیڈنٹ کہ آپ اپنے بچوں کو اس چیز کے اوپر، جب بچے لکھتے ہیں مطلب کہ وہ جب چھوٹی اشکال لکھتے ہیں اس کے بعد وہ ٹیچرز لکھواتی ہیں چھوٹی اشکال کے ساتھ الف جوڑیں، چھوٹی اشکال کے ساتھ واو جوڑیں، چھوٹی اشکال کے ساتھ چھوٹی اے اور بڑی اے جوڑیں، تو وہ اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ لفظ ان کے بغیر نہیں بنیں گے۔ تو با، بو، بی، بے، آپ لوگ اس طریقے سے بچوں کو کر کے جب سکھانا شروع کریں گے، اور اسی طریقے سے کوئی فلاور بنا لیں، اس کے اندر 4 مصوتے لکھیں اور باقی کے جو حروف ہیں ان کو اس کے ساتھ جوڑ جوڑ کے بچے پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ایک بیس جو ہے وہ بنتی جائے گی اور بچے اس سے سیکھتے جائیں گے۔ میرے پاس کافی بچے پڑھنے آتے تھے، اور ایون کہ 9th کلاس کے بچوں کی بھی اردو ویک تھی، تو میں نے ان کو ایسے ہی پڑھانا شروع کیا کہ بیٹا آ اس کی ہے، او اس کی ہے، ای اس کی ہے، اے اس کی ہے، تو وہ آپ اس کو لفظ کے ساتھ جوڑیں اور اس کو بنائیں، تو وہ بچے خود بخود مطلب ان کے والدین فون کر کے کہتے تھے کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ تو آج اتنا بڑا بورڈ پڑھ گیا اور اتنے بڑی اس نے وہ پیج کی ریڈنگ کر لی خود سے ہی، حالانکہ یہ تو ابھی اتنا چھوٹا ہے۔ تو آپ لوگ جب ان چیزوں کا کانسیپٹ خود بھی سمجھ جائیں گے اور بچوں کو بھی دیں گے، تو آپ کو دیکھیں گے کہ ایک بڑا ڈراسٹک چینج آپ کے بچے کی ریڈنگ میں آئے گا۔ اور جب بچے کو آنا شروع ہو جاتا ہے نا، اور وہ الف واو چھوٹی اے بڑی اے یا انگلش کے کسی لیٹر میں اے ای آئی او یو بنتا ہے، وہ ہمیشہ اسی واول سے پھر لیٹر بنانا شروع کر دے، جو ہمیں سلیبلز
ووولز بتائے جاتے ہیں وہ اسی مطلب کہ اسی کو جوڑ کے وہ بناتا ہے. جیسے اے لکھا ہو تو وہ اے کے آگے ٹی لکھا تو بچہ ایک دم کہے گا اے ٹی ایٹ, اور پھر آہستہ پھر دیکھے گا بیٹ, وہ خود بخود اس کی ورڈ میکنگ انشاءاللہ.